السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ملک کی سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے میرے دوست چودھری محمد عمران علی سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں۔ جو صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو صاحب، سب سے پہلے جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس میں ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کی سربراہی میں، جو کہ چیف جسٹس کے خلاف ہوگا، جس کی حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ انڈر پریشر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، تاکہ سپریم کورٹ انڈر پریشر ہو اور 14 مئی کی جو انتخابات کی ممکنہ کارروائی ہے جو سپریم کورٹ توہین عدالت کی ان کے خلاف کرنا چاہتی ہے، اس کارروائی سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم چیف جسٹس صاحب کو اس کیس میں انڈر پریشر کریں اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ اس میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ صرف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں صرف پی ڈی ایم کے ہی بندے نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں، اور عمومی طور پر ایسا بہت ریئر ہوتا ہے اور بہت کم چانس ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کسی سٹنگ چیف جسٹس صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا جا سکے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے؟ جی بالکل، ایسے سمجھ لیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ریفرنس تو دیکھیں فائل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور دوسری سب سے جو ہمارے پاس بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج 14 مئی تھی، الیکشن ہونے تھے، تو الیکشن نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ میں آج بہت ہی اہم سماعت تھی کہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے، تو سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے جو گورنمنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹس ایشو کر دیے 23 مئی کے لیے۔ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بہتر معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ اس کی کارروائی، ممکنہ کارروائی کے اوپر سماعت ہونی تھی۔ اس کارروائی سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کیا اور ایک دھرنے کی کال دے دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ مذہبی آدمی ہے اور ان کی ایک فین فالوئنگ ہے اپنے مکتبہ فکر میں، اور ان کی کال پہ لوگ کافی تعداد میں نکل بھی آتے ہیں، جبکہ باقی دو جماعتیں یا باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر، جس میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم نون ہے، یا اے این پی ہے، یا بی این پی مینگل ہے، پاپ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس مہنگائی کے حوالے سے باہر نکال سکیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کہ فین فالوئنگ ہے، انہوں نے کال دی ہے، اور وہ ان کے جو ہے جوک در جوک لوگوں سے کافی تعداد میں لوگ جو ہے اساتذہ مدارس میں سے، یا ان کے جو اپنے فالورز ہیں، اور ان کی ایک جو وہ اپنی ایک تنظیم ہے اس کے بھی جو رضاکار ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے دوسری جماعتوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں موجودہ صورتحال میں ان کو بالکل سہولت کاری دی گئی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ان کو جو ہے پروٹوکول دیا گیا ہے پولیس کے ساتھ۔ وہ آپ دیکھیں، میڈیا میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ پولیس کے ساتھ وہ پلان بنا رہے ہیں، اندر سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے اور وہ اس میں جو ہے باہر گیٹوں کو پھلانگ رہے ہیں، نہ ان کو رینجر روک رہی ہے، نہ 144 کی کارروائی نظر آ رہی ہے، نہ اس میں جناب وہ اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے۔ اب پتہ نہیں 144 کی کارروائی انہیں اس وقت کے لیے ودڈرا کر لی ہے یا چل رہی ہے، یا صرف وہ پی ٹی آئی کے لیے تھی۔ تو سپریم کورٹ نے جو ہے آج جو ڈیٹ دے دی ہے 23 تاریخ کی، 7 دن کی، آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں بڑا مدبر اور بڑی حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے کہ باہر سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی تھے کہ ہم فیصلہ کریں تو یہ ایگزیکٹو نے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے۔ جب ایگزیکٹو خود سہولت کار بنی ہوئی ہے، دھرنے کروا رہی ہے، تو وہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرائے گی؟ کسی صورت نہیں کرائے گی۔ پہلے بھی تو ایگزیکٹو اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ صاحب، اور دوسری طرف سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب کا چونکہ پلان تھا کہ اس فیصلے کو نہیں ماننا یا اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے، تو اس لیے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ڈیٹ 23 کی دے دی کہ 7 دن تک یہ اپنا شوق بھی پورا کر لیں۔ صحیح۔ اب یہ 7-8 دن لگے رہے، اگر ان میں ہمت ہے گرمی برداشت کریں، دھرنا دیں، جب 23 تاریخ آئے گی دیکھی جائے گی۔ اور فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یا تو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یا سپریم کورٹ خود اس کو ریویو کر لیتی ہے۔
اگر سپریم کورٹ ریویو نہیں کرتی تو فیصلہ محفوظ وہ موجود ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. جوسف یہاں گزارش یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ الیکشن نہیں کرواتی تو کیا وزیر اعظم اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پیمنٹ جمع کروانی ہے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کروانے کے لیے، تو کیا آیا قانون میں ایسی گنجائش ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت ہوگی؟ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ انٹیکٹ ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ایگزیکٹو بھی پابند ہے اور جو متعلقہ آفیسرز ہیں وہ بالخصوص پابند ہیں. اس میں جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ بھی پابند ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرے. بلکہ یہ سارے کام جو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی سہولت کے لیے کر رہی ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تھے کہ وہ خود آرڈر جاری کرتا، کیونکہ جس صوبے میں یا جس حلقے میں گورنمنٹ یا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا پورے صوبے میں کوئی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتے ہیں. صحیح. اب الیکشن کمیشن نے ان سے مانگنے نہیں تھے پیسے، ان سے سیکیورٹی مانگنی نہیں تھی. الیکشن کمیشن نے حکم جاری کرنا تھا سیکیورٹی پرووائڈ کی جانے کا اور پیسے جاری کیے جانے کا. اب آپ دیکھ لیں کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے استعفے دیے تھے وہاں کے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کرانے کے لیے تو الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا، پیسے بھی دے دیے انہوں نے، فوری طور پہ پیسے بھی جاری ہو گئے. وہ تو ہائی کورٹس میں چلے گئے وہ ایم این ایز کے، جی ہمارے استعفے جو ہے وہ کلیکٹیو نیچر کے تھے تو وہ اس پہ ایک سٹے آ گیا. ورنہ ان حلقوں میں تو اتنی بڑی تعداد میں تو وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار تھے. لیکن ایک صوبہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں مینڈیٹری ہے، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے مینڈیٹری ہے، اس میں وہ تیار نہیں تھے. میننگ دیر بائی کہ ان کی جو ہے مالا فائڈی ہے الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن خود الیکشن نہیں کرانا چاہتا تھا. ایک تو الیکشن کمیشن پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، دوسرا ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں ہرڈل کریٹ ہو رہی ہے، جن وزارتوں میں اور ان کے آگے جو ان کے سیکٹریز ہیں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیکیورٹی کے نام پہ وزارت دفاع جو ہے وہ ڈیفنس کی جو وزارت ہے یا جو سیکٹری ڈیفنس ہے وہ تعاون نہیں کر رہے، وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے. وزیر داخلہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، سیکٹری تو داخلہ جو ہے وہ اس کی زد میں آئیں گے کہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہے. وزیر خزانہ آئیں گے، سیکٹری ٹو خزانہ آئیں گے. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیسیفکلی اسٹیٹ بینک کو بھی آرڈر کیا تو گورنر اسٹیٹ بینک بھی اس کے زمرے میں اس کی زد میں آئیں گے. اور ان سب کے وہ ایک سائڈ پہ کر دیں تو وزیر اعظم بھی اس ذمہ داری سے باہر نہیں آ سکتے. وزیر اعظم نے بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کی پوری کابینہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئی ہے. اب یہ سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو کتنا وائڈر لے کے جاتے ہیں یا کتنا نیرو کرتے ہیں. اچھا جوسف، آج جو سپریم کورٹ نے اپنا جواب جمع کروایا تو انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ آپ تو الیکشن کروانے کا حکم صادر ہی نہیں کر سکتے، آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے. مطلب کہ ان کے اختیار سماعت پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیے. یہ دیکھیں جی، یہ تو ان کا یہ بالکل غلط قسم کی انہوں نے ریویو پٹیشن دائر کی ہے. جس وقت انہوں نے پہلے سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ عذر لیا ہی نہیں. جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر جو ہوتا ہے وہ جب تک ریویو نہ ہو وہ بھی قانون بن جاتا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں پہ کوئی کلیریفیکیشن نہ ہو آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، اور اپنی کوئی فائنڈنگ دے دے سپریم کورٹ آف پاکستان تو وہ قانون بن جاتا ہے. اٹ مینز کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ آگے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ کس نے کرنا ہے اس کو ایکسٹینڈ. سپریم کورٹ کے آرڈر سے تو ڈیٹ آئی ہوئی تھی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی، اس لیے الیکشن کمیشن کو اختیار بھی نہیں تھا کہ اس کو وہ ایکسٹینڈ کر دیتے. اختیار کس کو تھا؟ یا تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست فائل کرتا، پٹیشن میں آتے کہ جی ہمارے پاس یہ معاملات ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیتی. اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہی اختیار تھا الیکشن کمیشن. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ کتنے عرصے تک چل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، ہم نے صرف پارلیمنٹ میں جا کے جواب دینا ہے. رانا صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. رانا صاحب کو اپنے انہوں نے قانون بھی بنائے ہوئے ہیں، قواعد و ضوابط بھی بنائے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ کتنے دن دھرنا رہنا ہے، وزیر اعظم کو بھی پتا ہے کتنے دن رہنا ہے،
اور دھرنے پہ بھیجنے والوں کو بھی پتا ہے کہ دھرنا کتنے دن رہنا ہے، بس وہ صرف بتا نہیں رہے، کیونکہ رانا صاحب کے حساب سے تو دھرنا تب تک رہنا ہے جب تک الیکشن کا خدشہ ہے. ان کو الیکشن کا خدشہ جس دن دور ہو گیا، اب الیکشن نہیں ہوتا تو دھرنا ختم. یہ تو ساری گیم ڈالی جا رہی ہے الیکشن کو سے بچنے کے لیے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں چودھری صاحب کہ پوری جو دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کہ جب جب عمران خان نے انتخابی مہم چلانے کی کوشش کی تب پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب نے مداخلت کی کہ یہ دفعہ 44 لگا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ ریڈ زون کا دروازہ پھلانگ کے اندر چلے گئے ہیں. اب سنا جا رہا ہے کہ پانی کی جو بوتلیں ہیں وہ بھی فراہم کی جا رہی ہیں. اب جو کنٹینر ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے. 3 بجے تک کا بتایا گیا تھا کہ مریم نواز بھی پہنچ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 144 کے باوجود کیا پی ڈی ایم وہاں پہ اپنا دھرنا یا جلسہ کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر یہ اداروں پر سوالیہ نشان ہوگا کہ جب عمران خان نے کوشش کی انتخابی مہم چلانے کی تو پاکستان کے ہر حصے میں انہوں نے دفعہ 144 لگا دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کن کن اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سارا جو دھرنا ہے یہ دے گی. جی دیکھیں، پریما فسائی تو یہی لگ رہا ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین اور قانون کی عمل درآمد کرانے سے روکنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے زیر بار کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ یہ کسی طریقے سے اقتدار میں نہ آئے. اصل تو مدعا یہ ہے. باقی یہ جو دفعہ 144 کب لگا دیتے ہیں، کب اٹھا لیتے ہیں، کب کرفیو لگا دیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. کب یہ جو ہے وہ ہرڈلز کریٹ کرنے لگ جائیں، کب کنٹینرز لگا دیں، کب اٹھا لیں. اب بھائی وہ دفعہ 144 جو ہے وہ تو تھی پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی. ان کو تو خود بلایا جا رہا ہے کہ آئیں جی آپ آگے دھرنا دیں. گورنمنٹ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے. جو وہ لوکل گورنمنٹ ہے وہاں کی ڈی سی صاحب جنہوں نے دفعہ 144 کا وہ آرڈر کیا تھا، وہ بھی ان کی سہولت کاری کر رہا ہے. ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں، ان کو تو مہمان ہے یہ. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ بھی ان کی ہے اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف اپنے ہی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف یہ جا کے دھرنا دے رہے ہیں. یہ دنیا میں کس طرح کا امیج جائے گا کہ حکومت بھی ہماری ہے اور ہم اپنی ہی حکومت میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ پہ جا کے ہم یلغال کر رہے ہیں. ہم ایک ہی کاز ہے، الیکشن نہ ہو. ہاں، الیکشن نہ ہو. جو بندہ بھی الیکشن کا نام لے گا وہ ان کا دشمن ہے. سپریم کورٹ اکیلی دشمن نہیں ہے، عمران خان ان کا اکیلا دشمن نہیں ہے. جو بندہ ان کے الیکشن کی بات کرے گا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، یہ ان کا دشمن ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی کے بندے بڑے بڑے مایہ ناز قانون دان ہمارے سینئر جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہے آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کے سامنے لطیف کھوسا صاحب مثال ہے، سابق گورنر ہے. انہوں نے کہا جی یہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرانے کی وہ پابند ہے، اور سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کرائے گی اور گورنمنٹ اس پہ عمل کرنے کی پابند ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پارٹی سے نکال دیا. انہوں نے ان کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگے. مقصد یہ ہے کہ جو بندہ الیکشن کا نام لے گا، یہ آج تک تو کہتے رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، جائے الیکشن میں، یہ بھی جائے، عوام سے فیصلہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. عوام کو فیصلہ کرنے تک ان کو لے کے آتی ہے. اس لیے ان کا سپریم کورٹ ان کی دشمن نہیں ہے، ان کی دشمن عمران خان بھی نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ الیکشن جو ہے ٹھیک ہے جی اکتوبر میں یا اکتوبر کے بعد ہو گئے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ تو اکتوبر میں بھی کرانے کے حق میں نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں الیکشن ہو ہی نہ، یہ کہتا ہے کھلا میدان ہو اور کوئی بھی نہ ہو، بس ہم 3-4 جماعتیں لڑتے رہیں بس آپس میں. آپ کے سامنے یہ کیسے ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. آپ کو شاید وہ شہباز شریف کی بات یاد ہو جو کہتا تھا کہ میں زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، میں اس کا پیٹ پھاڑ کر عوام کے پیسے نکالوں گا. اب دیکھیں نہیں، وہ زرداری صاحب نے جو شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو مرسیڈیز میں بٹھا کے گھسیٹوں گا. اچھا، میں ان کو لاڑکانہ سے لے کے لاہور تک ایروپلین پہ گھسیٹ کے لے کے آؤں گا. میں ان کو جو کھوئے ملائی والی وزارتیں ہیں وہ ان کو دوں گا. وہ تو ان کی اس طرح کی باتیں تھیں. ویسے بھی وہ سیاسی باتیں تھی، سیاسی باتوں کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج یہ اکٹھے ہیں، کل کو اگر آج عمران خان کہہ دے جی میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا تو آج کے بعد یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے. ایک طرف چلے جائے گا، دوسرا دوسری طرف، اور ایک دوسرے سے لڑنے کا ڈرامہ کریں گے. دیکھیں عمران خان نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میدان میں آؤں گا یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی. اور دوسری جو ہمارے پاس سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے
کہ جو صاحب کل جو ہے وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں، اور اس اجلاس میں کیا ہوگا آپ کو بھی بہتر پتہ ہے۔ کیا ہونا ہے جی، وہ بس ایسے ڈرامے بازی ہے، تصویریں بنے گی، لمبی لمبی تقریریں پھینکی جائیں گی۔ تقریریں کس کے خلاف ہوں گی؟ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ہوں گی، یا عمران خان کے خلاف، یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوں گی۔ تقریریں کریں گے، اپنے وہ جو ٹی اے ڈی اے بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر سیلفیاں شیلفیاں بنا کے پھر اجلاس ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے جوسف کہ آج جو عمران خان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر حفاظتی ضمانت دائر کی، اور ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ 23 مئی تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ان کو حکم دیا ہے کہ آپ جا کر جو القادر ٹرسٹ کے اندر جو ان کو وارنٹ ایشو ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے شامل تفتیش ہونا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ سیاسی نوعیت کے کیس ہیں؟ جی دیکھیں، جو تو ہوئی ہے نا ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی ہے، وہ تو ہر پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہر بندہ جس کو اپریہنشن آف اریسٹ ہو اور وہ متعلقہ کورٹ میں یا متعلقہ فورم پر پہنچنے سے پہلے گرفتار ہونے کا خدشہ ہو، وہ جس علاقے میں ہے موجود، وہاں کی آنریبل ہائی کورٹ، اس ایریے کی آنریبل ہائی کورٹ میں ایکسس کر سکتا ہے، اور وہاں سے جا کے پروٹیکٹیو بیل لے سکتا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بیل مل گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے متعلقہ کورٹ میں جائے گا، جس کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہے اس کیس کی، اس کورٹ میں جا کے یہ سرنڈر کرے گا، اور وہاں سے جا کے جب یہ پری ریسٹ بیل موو کرے گا 498 میں، تو یہ پروٹیکٹیو بیل انفیکچس ہو جائے گی وہاں پہ۔ صحیح۔ ہمارے یہاں پہ تو میڈیا میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا، اینکرز کو بھی زیادہ باتیں یہ شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عدالت نے بیل دے دی، وہ تو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ تو 50 بندے مار کے بھی بندہ آیا ہو، ایک بار تو اس کو پری ریسٹ بیل مل جانی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ وہ شامل تفتیش ہوگا، اس کو ایک بھرپور قسم کا موقع دیا جاتا ہے ملزم کو، ملزم جا کے شامل تفتیش کا ہوتا ہے، تفتیش کو جوائن کرتا ہے، پراسیکیوشن کو فیس کرتا ہے، کمپلیننٹ پارٹی کو فیس کرتا ہے وہاں پہ، اس کے بعد انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر وہ اس کیس کے اوپر فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں، جب آرگومنٹس بیل ہو جاتے ہیں، پھر آنریبل کورٹ دیکھتی ہے کہ آیا کہ اس کے خلاف مالا فائڈی ہے نہیں ہے، یا اس کی گرفتاری ضروری ہے نہیں ہے، اس کی بیل بنتی ہے، میرٹس ڈی میرٹس دیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے، اگر بیل کو کنفرم کر دے تو پھر ہوتا ہے کہ کورٹ نے ریلیف دے دیا، بیل کنفرم کر دی، پھر اس نے پورے کیس میں گرفتار نہیں ہونا ہوتا۔ پریما فسائی جو جاتے ہی بیل مل جاتی ہے، وہ تو پری ریسٹ بیل ہے، وہ مل جانا تو ہر بندے کا حق ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، وہ ہر اس کا انسان رائٹ کا ہے۔ اس کو ہمارے جو سی آر پی سی ہے اس میں پروویژن ہے کہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ گناہوں سے معصوم لوگوں کو جو ہے وہ جیل جانے سے بچانے کے لیے۔ تو بشرا بی بی کا بھی رائٹ تھا، عمران خان کا بھی رائٹ تھا، انہوں نے پری ریسٹ بیل لی ہے، اب وہ جائیں گے القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے وہاں پہ جا کے نیب کے پاس شامل تفتیش ہوں گے، نیب ان سے سوال کرے گا، نیب کو وہ جواب دیں گے، اگر وہ مطمئن کر لیتے ہیں، نیب مطمئن ہو جاتی ہے کہ ان کا نہیں بنتا رول، وہ اپنی جو بھی فائنڈنگ ہے انویسٹیگیشن کی، کیونکہ اب وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہے کیس، وہ اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ پھر اپنی تفتیش مکمل کر کے کورٹ میں پیش کریں گے، ان کی طرف سے بھی دلائل آئیں گے، ان کی ملزمان کی طرف سے بھی دلائل آئیں گے، عمران خان کی طرف سے، بشرا بی بی کی طرف سے، اس کے بعد پھر کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ اس میں بیل کنفرم ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ چور مچائے شور، اب پی ڈی ایم جو ہے آج وہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے، تقریباً وہ سپریم کورٹ کا ریڈ زون کا گیٹ کراس کر کے سپریم کورٹ کے تقریباً باہر پہنچ چکے ہیں، ڈنڈا بردار جن کے رضاکار ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ فضل الرحمان کے لیے یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جس میں اس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے۔ جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ مواصلات کی جو وزارت ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، ہاؤسنگ کی وزارت بھی اس کے پاس ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو سمدی ہے وہ خیبر پختونخوا کا گورنر ہے سوری۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ 2018 کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ کی وہ لسی پی چکے ہیں۔ مطلب کہ یہ حالت ہے ہماری سیاست کی۔ اب یہ لوگ جا کے سپریم کورٹ کے اوپر دھرنا دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس پہنچ کے یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے اینٹی اسٹیٹ شخص کی جو ہیں یہ اس کے خلاف اس کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، یہ عمرانی جج ہے۔ بھائی یہ کیا تمہارا جو دھرنا ہے وہ غربت کے خلاف ہوگا؟ اچھا جی، میں آپ کو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب حکومت بنائی 2018 میں، اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پارٹیز کولیشن میں تھیں، ایم کیو ایم تھی، مسلم لیگ کاف تھی، باب تھی، بی این پی تھی،
اور کوئی ایک دو آزاد بھی تھے. عمران خان صاحب اگر سب کو چھوڑ کے صرف فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے تو آج بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی. فضل الرحمان صاحب چونکہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, فضل الرحمان صاحب جو ہے ویسے اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. 2018 میں جب جو آپ بات بتا رہے کہ 1 کروڑ سم تھنگ کی وہ لسی پی گئے, اب یہ بھی تو دیکھیں کہ 2018 سے لے کے 2022 تک انہوں نے کتنے کی لسی پی ہے. 1000 کا بھی بل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی جیب سے تھا. صحیح ہے. وہ تو عیاشیاں تو اڑائی جاتی ہیں سرکاری خزانوں پہ. اب یہ بھی دیکھیں چوسف کشمیر کمیٹی کے یہ چیئرمین رہے, نون لیگ کے پی پی کے دور میں, ہر دور میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. مجھے ایک کام تو بتا دیں جس نے کشمیریوں کے حق میں جا کے آواز اٹھائی ہو سوائے عمران خان کے. بس جی وہ تو مقصد کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں تھا. وزارت ہو جیسی بھی ہو جو بھی ہو, وزارت کا آپ کو پروٹوکول ملنا چاہیے اور اس میں آپ جو ہے وہ مزے میں رہیں, آئیں جائیں دورے کریں, یہ چاہتے ہیں فضل الرحمان صاحب. اب جو فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے, انہوں نے کیا سٹرگل کی ہے, ان کی کیا تعلیم ہے, اور ان کو مواصلات کا وزیر بنا دیا. آپ کو پتا ہے موٹر ویز بھی اس کے اندر آتی ہیں. میرے خیال میں بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو بجٹ ایلوکیشن والی وزارت ہے وہ یہی ہے. مطلب آپ کھوئے ملائی والی وزارت جو ہے ان کے پاس ہے. ان کے جو سمدھی ہیں جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مجھے حکم جاری نہیں کر سکتی. وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. آپ نے پریس کانفرنسز ان کی دیکھی ہوں گی. ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے سوائے اس کے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہے؟ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان کی سٹرگل ہے؟ ان کو گورنر بنا دیا گیا ہے. اور وہ جو ایسا گورنر جو آئین شکنی کا مرتکب ہوا, جس نے ڈیٹ نہیں دی جبکہ اسمبلی تحلیل کرنے کے سائن بھی اس نے خود کیے تھے. تو میننگ دیر بھائی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی مہنگائی اس وقت ان کو محسوس ہوتی ہے جس وقت یہ وزارتوں میں نہ ہو. اب ان کو مہنگائیاں بھی نہیں نظر آتی, اب ان کو کوئی حالات بھی خراب نظر نہیں آتے. اب کب آئے یہ دھرنے پہ؟ جب پٹرول مہنگا ہوا نہیں آئے, جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی یہ لوگ نہیں آئے. صحیح بات ہے. انڈیا نے جو ہے وہ جو حالات پیدا کیے یہ لوگ دھرنے پہ نہیں آئے. ملک کے حالات خراب ہوئے یہ دھرنے پہ نہیں آئے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم آئین کے مطابق عمل درآمد کریں گے یہ دھرنے پہ آ گئے. اب یہ دیکھیں کہ 13 مہینے ہو گئے ان کو. اب 13 مہینوں میں ملک کا جو بیڑا غرق ہے وہ کس سیاسی جماعت نے کی ہے؟ کیا اس کے خلاف وہ آئیں گے دھرنا دینے؟ کبھی نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے 4 دن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس بند رکھی. اب جو سے مزے کی بات یہ ہے کہ کل سے پاکستان کے فردر ایریے میں نہ تو یوٹیوب چل رہی ہے اور نہ ہی فیس بک چل رہی ہے. میں یہاں پہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ دنیا میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ انڈین چینلز کو دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کے اوپر کس طرح کی کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا کسی کے اوپر بولنے کی پابندی لگ سکتی ہے؟ ہمیشہ ہم نے دیکھا تھا کہ مقبوضہ کشمیر پر, فلسطین میں اور اس طرح کے ایریے میں جو ہے یہ انٹرنیٹ سروس بند ہوتی تھی. آپ قطعاً کسی کی زبان بند نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے جیسے کہ جتنے بھی ہمارے نجی ٹی وی چینلز ہیں, اب جب ان کی ہم خبریں دیکھتے ہیں کل 2-3 دن سے ایسے لگتا ہے کہ جو پی ٹی وی کی جو خبریں لکھنے والا رائٹر ہے وہ سیم جتنے بھی نجی ٹی وی چینل ہیں ان کی ساروں کی وہی خبریں لکھ رہا ہے. سیم وہی ہیڈ لائنز ہیں جو پی ٹی وی پہ چل رہی ہیں. کوئی خبر عمران خان کی نہیں دکھائی جا رہی. اور جتنے بھی چینلز ہیں سیم ان کی مطلب کہ جو نیچے ٹریکر چلتے ہیں وہ سیم ہیں. کسی کے اوپر کوئی بالکل ایسا لگتا ہے جس طرح یہ ہم پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر زیادتی ہے تو اگر یہ چینل اتنے پریشر میں ہیں تو پھر ان کو کام چھوڑ دینا چاہیے, بند کر دینا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ عوام کو بے وقوف بنایا جائے. اور ایسا لگتا ہے جوسف جس طرح وہ 30-35 جو چینل ہیں پرائیویٹ, ایسا لگتا ہے جس طرح ہم سارے ہی پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی آخری بات چینل والی بات سے شروع کرتا ہوں. یہ جو چینلز ہیں نا یہ ہے بزنس انسٹیٹیوشنز چھوٹے چھوٹے. ان میں اینکرز ہوتے ہیں, ان میں کیمرہ مین ہوتے ہیں, ورکر ہوتے ہیں, انہوں نے ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں, ان کا روزگار منسلک ہوتا ہے چینل سے. یہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. ان کو پیمرا جو ہے وہ اوپر سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو ہدایات آ جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے, اور جب ان کو اب آپ کو بھی بہتر پتہ ہے, مجھے بھی بہتر پتہ ہے کہ وہاں سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ آپ نے صرف یہی خبر دینی ہے, اگر تو وہ اس کے مطابق یہ چلتے ہیں تو ان کا چینل چلتا رہتا ہے, ورنہ ان کا چینل بند کر دیا جاتا ہے. جب ان کا چینل بند ہوتا ہے تو پھر ان کی بیچاروں کی روزگار بند ہو جاتی ہے.
تو اس لیے وہ مجبور ہے. ان کو جتنی اجازت ملتی ہے وہ اتنا ہی وہ بیچارے دکھاتے ہیں, دبے لفظوں میں الفاظ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جو صحافی بے باکی دکھانے کی کوشش کرتا ہے, عمران ریاض والا عمران ریاض کو اٹھا لیا, آفتاب اقبال صاحب کو اٹھا لیا, پوریا مقبول جان صاحب کو اٹھا لیا. تو اس لیے وہ ہر بندہ اتنا بہادر بھی نہیں ہوتا, کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی عزت بچاتے ہیں, جان بچاتے ہیں. تو اس طرح اب وہ جو انہوں نے دکھانا ہے ہم نے وہی دیکھنا ہے, جو پی ٹی کی دکھا رہا ہے ایسا سمجھو ہم وہی دیکھ رہے ہیں. سب گزارش یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں. اگر عمران ریاض نے اور یا مقبول جان نے یا کسی صحافی نے کوئی اینٹی سٹیٹ بات کی ہے تو ہمارا قانون جو سے موجود ہے, ہم نے اس کو قانون کو دائرے میں لے کے آنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عمران ریاض کو اغوا کر کے رکھ لیں. آج ہیئرنگ بھی تھی ہائی کورٹ کے اندر. جی, ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی اور انہوں نے جواب طلب کیا ہے. ابھی تک بھی وہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ایس ایچ او کو بھی میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے. لیکن دیکھیں نا, اس کا کیا قصور ہے جس کے قبضے میں وہ ہے ہی نہیں ایس ایچ او میں. اس ایس ایچ او بیچارے کی کیا اوقات ہے, سولوے اسکیل کا ایک افیسر ہے, اس کو معطل کر دیا. بڑوں کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قربانی کا بکرا بنے گا, قربانی کا بکرا بنا دیا. وہ تو ویڈیو بھی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے کہ اس میں وہ جیل سے رہا ہو رہے ہیں, نامعلوم افراد لے گئے ہیں. اب نامعلوم افراد پتہ نہیں کب نامزد ہوں گے, کب وہ لے کے آئیں گے. اور آنریبل ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب بھی, ہز لارڈشپ, وہ بھی ان کو جو کنسرنڈ ڈی پی او ہیں ان کو ہدایات کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے بھی صلاح مشورہ کر لیں, شاید ان کو پتا ہو, بہتر پتا ہو کہ کہاں ہے. شاید یہ 4 بجے تک کا ٹائم ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ آپ پوچھ کے ہیں کہ عمران ریاض جو ہیں وہ کہاں ہیں. تو میری اس ولاگ کے ذریعے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا قانون موجود ہے, تو ہم اگر کوئی اینٹی سٹیٹ بات کرتا ہے یا کسی ایک جماعت کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم نے اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اغوا کر کے سائڈ پہ رکھ لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں, کیا ان حالات میں آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے گا؟ کیا کوئی دوست ملک ہمارے ساتھ آئے گا اس صورتحال میں؟ وہ اسحاق ڈار جب آ رہا تھا چوہدری صاحب, وہ ہمیں ہیر رانجھے کے قصے سنایا کرتا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا. اب مجھے بتائیں وہ اسحاق ڈار اب کس پوزیشن میں ہے؟ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ڈمرو بنا ہوا ہے. آئی ایم ایف جیسے ہمیں نچوا رہا ہے, ہم پوری قوم ویسے ناچ رہی ہیں. وہ کہتا ہے بجلی مہنگی کر دو, ہم بجلی مہنگی کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اور مہنگی کر دو, ہم اور مہنگی کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے پیٹرول مہنگا کر دو, ہم پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں. وہ مہنگائی کرتا جا رہا ہے لیکن وہ معاہدے میں نہیں آ رہا. ہر بات منوا رہا ہے لیکن ایک بات جو ہے اصل کہ معاہدے میں آنے کی وہ نہیں مان رہا. مطلب خون چوس رہے ہیں ہمارا, غریب کو جا رہے ہیں. ان کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو مزید غریب کیا جائے, مزید سے مزید غریب کیا جائے. اسحاق ڈار صاحب کے پاس کون سا جادو کی چھڑی تھی, ان پہ بھی اتنے کیسز وغیرہ تھے, وہ گئے ہوئے تھے, ان کو لایا گیا واپس, انہوں نے بھی آگے کوئی ہمیں ریلیف نہیں دیا, نہ ہی ان کے بس کی بات ہے. دیکھیں, جب میری کنسرن یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, جب کسی بھی حکومت کے پاس فل مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ اکیلے حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں, ان پہ عمل کرواتے ہیں, اور ان کے ساتھ باہر کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ دیر پا ہے, اس نے چلنا ہے, اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں آتے ہیں. اب یہاں پہ اگر مسلم لیگ نون کوئی پالیسی بنانے لگتی ہے تو پیپلز پارٹی والے دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ نہ ہو جائے اس میں, صحیح, وہ ہرڈل کریٹ کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی مان دیا تو ایم کیو ایم والے کا ہرڈل کریٹ کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچے جا رہے ہیں, کھائے بھی جا رہے ہیں اور روئے بھی جا رہے ہیں. تو اس لیے جو بھی گورنمنٹ آئے فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے, 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے, انشاءاللہ حالات بھی اچھے ہو جائیں گے, آئی ایم ایف بھی معاہدہ کرے گا اور ہماری معیشت بھی مضبوط ہونے لگ جائے گی. صرف اسی صورت میں ہی ممکن ہے جب گورنمنٹ فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی, فریش انتخابات ہوں گے, اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی, گورنمنٹ بنائے گی, اور ہمارے ملک کے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ولاگ کے آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اداروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. یہ فوج ہماری ہے. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز نے بریگیڈیئرز کرنلز کے گھر پر دھاوا بولا, ان کے خلاف ہر قسم کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور عمران خان کو مزاحمت بھی کرنی چاہیے, مزاحمت کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ ملک چل سکے. جس طرح عمران خان آج کل پاپولر سٹیج پہ ہے, اگر انہوں نے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر اصلاح کر لی تو آئندہ جو حکومت ہے یہ پی ٹی آئی کی ہوگی. اور دوسرا یہ, جس طرح مریم نواز
توہین عدالت کے بار بار ٹویٹس کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج اپنی تقریر میں کس طرح کی لینگویج استعمال کرتی ہیں. کیا دفعہ 144 کے ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کے پاس جا کر دھرنا دینا، جلسہ کرنا، کیا ان کے اوپر ایف آئی آریں ہوتی ہیں؟ کیا کون کون سے ادارے ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لائق ہوں گی. اس کے ساتھ ہی میں آج کا اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں. میرا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا. جو صاحب آپ نے اس نشست میں میرا ساتھ دیا، تھینک یو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.